وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آیت کا ایک دفعہ ترجمہ لفظ بر لفظ پھر کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ ذالکہ یہ من سے انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحی ہی وحی کیا جا رہا ہے، الیک آپ کی طرف، وما نہیں اور نہیں، کنتا تھے آپ، لدیہم پاس ان کے، اس یلقون اقلامہم جب وہ اپنی کلمے ڈال رہے تھے، ایہم کس لیے ڈال رہے تھے، ایہم یکفلو مریم کہ کون ہے جو مریم کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالے گا، وما کنت لدیہم اذ یختصمون اور نہیں تھے آپ اذ یختصمون کہ جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، یعنی اس پہ ہر بندہ چاہ رہا تھا کہ یہ پاک کام، یہ پاکیزہ کام یہ مجھے مل جائے۔ دیکھیں جہاں کیونکہ لدیہم آپ نہیں تھے موجود تو تھوڑا سا اور بھی جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے تلکا من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ تو جتنی بھی خبریں آپ کو دی گئی نا، یہ ذوالقرنین کے بارے میں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہود علیہ السلام کے بارے میں، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور جتنے بھی انبیاء کا ذکر کیا گیا، رسولوں کا ذکر کیا گیا، اور بھی جتنے واقعات بیان کیے گئے جیسے اصحاب کہف کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کی اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں، یہ سب کچھ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ ما کنت تعلموہا انت ولا، اور نہیں جانتے تھے، ما کنت تعلموہا اور آپ اس کو نہیں جانتے تھے، انت آپ، ولا قومکا اور نہ ہی آپ کی قوم، من قبل ھذا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، یعنی آپ سے وحی کرنے سے پہلے آپ کی قوم کو بھی نہیں پتا تھا اور آپ کو بھی نہیں پتا تھا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 میں آتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم نے سورہ یوسف میں پورا آپ کو واقعہ سنایا، بڑا خوبصورت احسن القصص، کہ وما کنت لدیہم اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اس اجمعوا امرہم جب وہ اپنے اس معاملے میں کہ یوسف کو کسی طرح ہٹا دیا جائے اکٹھے ہوئے تھے، وہم یمکرون اور وہ سازش کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، دونوں ہی ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں آج کی ہماری لیسن کی جو ہے آیت نمبر 45 سورہ آل عمران۔ اذ قالت الملائکۃ اور جب کہا اب فرشتوں نے کسے کہا، یا مریم اے مریم، ان اللہ یبشرکی بکلمات منہ کہ اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتے ہیں، اسمہ المسیح اس کا نام ہوگا مسیح، عیسیٰ ابن مریم وہ اپنی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، عیسیٰ ابن مریم، وجیہن اللہ اکبر یہ نام بھی اللہ نے رکھا ہے عیسیٰ، وجیہن بڑا وجاہت والا ہوگا، بڑی زبردست پرسنالٹی والا ہوگا، پھر دنیا اور دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، من المقربین وہ ہوگا اللہ کا بڑا قرب پانے والا، اللہ کے قریبی بندوں میں سے، قرب پانے والے، اللہ کے قرب والا۔ اس کو ترجمہ ایک دفعہ پھر جس طرح ہماری روٹین ہے کہ ہم ترجمے کو اعادہ کرتے ہیں، جب فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے اپنے ہاں سے اپنی جناب سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبہ والا ہوگا اور مقرب بندوں میں سے ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں سے۔ یبشرو کا یا یبشرو کی ہے یہاں کیونکہ کاف کی ضمیر جو ہے، دیکھیں کاف جو ہم نے پڑھا تھا نا یہ حاضر ضمیر ہے، کا جب زبر آئے گا تو ایک مذکر کے لیے آئے گا، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار سیگا کی کہا رہا ہے کیونکہ کلام کس سے ہو رہا ہے، مریم علیہ السلام سے، تو اس لیے کی کا کاف کے نیچے زیر ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی با شین را 123 کلمات آتے ہیں، یبشرو معنی بشارت اور خوشخبری کے ہیں، ابشر تو اچھی اور بری دونوں خبروں کے لیے آتا ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وجیہن وجاہت سے ہے، جیسا کہ ہمیں وجاہت بولا جاتا ہے، واو جیم اور ہا 78 کلمات آئے ہیں اس مادے سے، الوجہ وجوہن کے اصل معنی چہرے کے ہیں، وجیہن وجاہت والا، مرتبے والا،
بڑا مقام والا اس کے لیے آتا ہے۔ ومن مقربین، اور ہوں گے کس میں؟ مقربین، بڑے قرب والے، بڑے اللہ کے مقرب بندوں میں سے۔ قرابا، 96 کلمات اس مادے سے قرآن میں ہیں، اس روٹ ورڈ سے آئے ہیں۔ القربو، قربن معنی مقرب، مرتبے والا، مکان اور زبان کے یا نسبی تعلق سے قریب ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ کی اطاعت کے نسب سے قریب ہیں جو اللہ کے ان بندوں میں سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آیت کو اعادہ کر لیتے ہیں، اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، لفظ پر لفظ ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس جب قالت، کہا، ملائکاتو، فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی۔ فرشتوں نے کہا، جا کے بتایا، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام ہوگا مسیح، عیسیٰ ابن مریم المسیح، وجیہن، بڑا وجاہت والا ہوگا، پھر دنیا میں بڑی زبردست پرسنالٹی، بڑی زبردست پرسنالٹی تھی، انشاءاللہ بات کریں گے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا آگے بھی ذکر چلے گا تو اس میں، والآخرتی، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور اللہ کا مقرب بندوں میں سے ہوں گے آخرت میں بھی۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی بڑی زبردست تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تورات پوری یاد تھی، حفظ تھی، اور آپ جب بنی اسرائیل کو جو جوڑتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو تورات کیا کہہ رہی ہے اور تمہارے اعمال کیا ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہارے لیے کوئی نئی شریعت لے کے آیا ہوں، کیونکہ انجیل جو تھی وہ وعظ کی کتاب تھی، شریعت موسوی ہی ان کے لیے تھی، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، بنی اسرائیل کے لیے ہی ان کی نبوت تھی، انہی میں جو مسئلہ جو بگڑ چکا تھا اس کو درست کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اگلی آیت لے لیتے ہیں، 46 نمبر آیت ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، کہ وہ کلام کریں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرشتے مریم علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گے۔ فی المہدی، مہد جو ہے پنگوڑے میں یا گود میں، وَكَهْلَا، وَكَهْلَا، اور جب وہ ادیر عمر کو، تھوڑی سی بڑی عمر کو پہنچ جائیں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیکوکار صالح بندوں میں سے ہوں گے، نبی بھی، رسول بھی۔ اللہ اکبر۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، ہم نے اس کو دیکھ لیا، فی المہدی، یکلم، کلام کرنا، اور الحمدللہ الناس، لوگوں کے لیے کافی دفعہ یہ ان کے مادے ہم نے الحمدللہ ان کے تذکرہ بھی کر لیا اور ان کو اپنے اندر کوشش بھی کی کہ ان کو سمجھا جائے۔ فی المہدی وَكَهْلَا، المہد، میم، ہا، دال، اس کا مادہ ہے، 16 کلمات قرآن میں ہیں۔ المہدو، گود، گہوارہ، جو بچے کے لیے تیار ہو۔ المہدو والمہادو، ہموار اور درست کی ہوئی زمین کے لیے بھی آتا ہے، ٹھکانے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ جب ایک مادے کو ہم سمجھ لیں گے اور جب آیت کے سیاق و سباق کو ہم کریں گے تو ترجمانی ہے، سب لوگ جو میں آپ دیکھیں گے بہت ساری، آپ قرآن اٹھائیں گے جو ترجمے والے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ مختلف ہے، لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر آپ کو میری بات بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ ہم سب قرآن کی ترجمانی کرتے ہیں۔ قرآن اتنا عظیم کلام ہے اللہ کا کہ اس کا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کتنے لفظ ہیں آپ دیکھتے جائیں، کتنا اللہ نے آسان بنایا اس کو۔ کہلا، کاف، کتاب اللہ، ہا، لام، 16 کلمات آئے ہیں۔ الکہلو ادیر عمر کے لیے آتا ہے اور کبھی کبھی تھوڑی سی بڑی عمر کے لیے بھی آتا ہے۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں میں ایک بات بتا دوں آپ کو، آپ کا واپس آنا، کیونکہ متواتر حدیثیں ہیں، جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اٹھا لیا تھا، سورہ نساء میں بھی، اور اس سورہ میں اللہ کہیں گے کہ میں نے تجھے لے لیا پورے کا پورا، یعنی پورے جسم اور روح کے ساتھ اٹھایا ہے، خالی روح نہیں گئی اوپر، جسم کے ساتھ اٹھایا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے دنیا میں، پھر آپ آ کر اللہ اکبر المسیح الدجال، ہاں، اس کو قتل کریں گے، اور پھر آپ علیہ السلام یاجوج ماجوج بھی آپ ہی کی جب آپ دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے تب بھی آئیں گے، پھر وہ ان کو بھی مار دیا جائے گا، پھر ہر طرف کوئی عیسائی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اسلام قبول نہیں کرے گا، وہ اس وقت اسلام قبول کر لے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اس آیت میں بھی نشانی ملتی ہے کہ آپ آئیں گے، کیونکہ فرمایا گیا کیونکہ آپ اس کے لیے آتا ہے جو 40 یا 45 سال ادیر عمر کے لیے آتا ہے، اور ایون کے بڑھاپے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے میں نے بولا جب بال سفیدی کی طرف آ جائیں۔ جب آپ
کو اللہ نے پورے کا پورا اٹھا لیا، آسمانوں پر لے گئے، تو اس وقت آپ کی عمر جو ملتی ہے وہ 33 سال ملتی ہے، تو ادیر عمر نہیں تھے آپ اس وقت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آئیں گے، آ کر پھر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اتاریں گے، اور پھر جیسے میں نے کہا بہت ساری حدیثیں ہیں، لمبی ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ کبھی پھر موقع ہوا تو اس پہ بات کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آگے بھی آتا رہے گا۔ الکحلو ادیر عمر، جس کے بال سفید ہو گئے ہوں، ایسی عمر کچھ بال سفید یا زیادہ سفید ہو گئے ہوں۔ اب اس آیہ مبارکہ کو پھر وہی الحمدللہ ایک لفظ پر لفظ ترجمہ کرتے ہیں، وا اور یکلمو، وہ کلام کرے گا، الناس، لوگوں سے، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، فی المہدی، فی میں المہد، گود میں، وکہلا، اور جب دوبارہ آئیں گے ادیر عمر میں، ومن الصالحین، اور وہ صالح، اللہ کے صالح نیکوکار بندوں میں سے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی ایک دو حدیثیں لے لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3436۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گود میں 3 بچوں کے سوا کسی نے بات نہیں کی۔ نمبر 1 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ اپنی ماں کی گود میں بولے۔ دوسرے جو ہے وہ جریج تھا، ایک شخص بنی اسرائیل کا، بچے نے بولا تھا، ان کی گواہی دی، کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ماں نے ان کو بد دعا دے دی تھی کہ تجھے موت نہ آئے جب تک کہ تو کسی زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ تو ایک زانیہ عورت نے ان پر الزام لگایا، فاحشہ عورت نے، تو اس بچے نے بول کر گواہی دی کہ نہیں، کیونکہ یہ نیک آدمی تھے، کہ وہ بچہ، میں تو اس چرواہے کا بچہ ہوں۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کی ایک عورت، وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی، تو ایک بڑا زبردست سواری پہ ایک شاہ سوار گزرا بڑی شان کے ساتھ، تو اس نے دعا کی کہ کاش میرا بیٹا ایسا ہو جائے جس طرح یہ ہے۔ پھر ایک باندی گزری، جو باندی تھی، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے، بڑے مسکین طریقے سے گزری، تو کہا میرا بیٹا ایسا نہ ہو، تو بچہ وہ بول پڑا کہ نہیں، اللہ مجھے اس جو ہے شاہ سوار جیسا نہ بنانا، وہ تو ظالم آدمی ہے، اس باندی جیسا بنا دینا، یہ بڑی نیک عورت ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں۔ اگلی آیت جو ہے، اگلی آیت آیت نمبر 47 ہے۔ قالت ربی، کہا کس نے؟ مریم علیہ السلام نے، ربی میرے رب، انا، کیسے، یکون لی ولدن، کیسے مجھے بیٹا پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں، کالا، کہا، کذالکی، اسی طرح ہوگا تیرے ساتھ، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ کرے گا تیرے ساتھ، یخلق ما یشاء، اور وہ پیدا کرے گا جس کو وہ چاہتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے، اور جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اذا قضا امرن، اور جب وہ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ فرما لیتا ہے، فإنما یقول لہ کن فیکون، تو اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کن، کلمہ کن ہی سب کچھ کر دیتا ہے۔ اس میں دیکھ لیتے ہیں مادے جو ہیں ان پر تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولدن، ولدن جو ہے واو لام دال، 102 کلمات آئے ہیں۔ والد باپ کے لیے آتا ہے، والدین جو ہے وہ ماں باپ دونوں کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد یمسسنی، یمسسنی جو ہے مس سے ہے، میم سین سین، کسی کو مس کرنا، ٹچ کرنا۔ المسو کا معنی ہے چھونا، چھونے کے ہیں۔ المسو کس چیز کی تلاش کرنا یا ڈھونڈنے کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ جب ڈھونڈتا ہے انسان، کوئی اندھیرا ہو تو اس کو مس کر کے چھو کے ڈھونڈتا ہے۔ یخلقو، مادہ اگلا جو ہے یخلقو، پیدا، وہ پیدا کرتا ہے۔ ہا لام کاف جو ہے کینچی والا، 261 کلمات آئے ہیں۔ الحلق معنی ہے پیدا کرنا، کسی چیز کو بنانا، کسی چیز کو پورے اندازے سے پیدا کرنا۔ اذا قضا، قضا جو ہے قاضی سے ہے، فیصلہ کرنے والا، حکم دینے والا۔ اذا قضا امرن، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ قاف، ضاد، یا 63 کلمات آئے ہیں۔ القضاء معنی قول یا عمل سے کسی کام کا فیصلہ کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اقضاکم، کہ علی رضی اللہ عنہ تم میں سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، امر جو ہے کوئی بھی مقام، کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی حکم، جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے اللہ، کسی کو حکم دیتا ہے تو اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس فیصلے کے لیے صرف حکم دیتا ہے کہ کن فیکون، ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ کن فیکون، کاف و نون، کونا، کان، 1390 کلمات آئے ہیں۔ کانا فعل ماضی کے لیے، ماضی کا سیغے کے لیے آتا ہے۔ کانا ہو جا، ہو جانا، تو اللہ کسی کام کے لیے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو اب لفظ پر لفظ ایک پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ قالت، کہا، ربی، کس نے؟ مریم علیہ السلام نے، ربی میرے رب، انا، کیسے، یکون، ہوگا، لی، میرے لیے، ولد، کیسے مجھے بیٹا پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے آج تک چھوئے نہیں، کسی انسان نے چھوا نہیں،
کالا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. یہاں پہ فرشتوں کا کال آ رہا ہے کیونکہ فرشتوں نے دی تھی. کالا کہا فرشتے نے کذالک اللہ اسی طرح کرتا ہے اللہ یخلق پیدا ما یشاء جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے. اذا جب قضا وہ فیصلہ کر لیتا ہے امراً کسی بھی کام کے لیے فإنما پس وہ اس کے لیے یقیناً یقول وہ کہتا ہے لہو اس کام کے لیے کن ہو جا اور یکون پس وہ ہو جاتا ہے. اللہ کا جو فیصلہ جو ہے نا اللہ کا یہ کہنا ہی کافی ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ایک دو ریفرنس کے لیے آیتیں لے لیتے ہیں. سورہ جو ہے البقرہ کی آیت نمبر 117 ہے بدیع السماوات والارض. بدیع پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو. وَإِذَا قضا امراً پھر جب السماوات آسمانوں اور زمین کو وَإِذَا قضا امراً پھر جب وہ کسی کام کے لیے فیصلہ کر لیتا ہے فإنما یقول لہ کن فیکون تو بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اور کتنی جلدی ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت 50 میں وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر کہ ہمارا کوئی بھی کام اس طرح ہوتا ہے کہ آنکھ کے جھپکنے سے بھی پہلے ہو جاتا ہے. آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اللہ کا کلمہ کن فیصلہ ہو جاتا ہے کام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا گیا جتنا سنا گیا اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا اور یہ ہماری آیات جو ہمیں بیان کی گئی ہیں کس لیے کی گئی ہیں اس چیز کو بھی سمجھنا اس کی حکمت کو بھی سمجھنا اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لے کے آنا یہ سب کچھ میرے اور آپ کے لیے ہے اور یہ بڑا ضروری ہے. اسی میں ہماری دنیا کی کامیابی ہے اور اسی میں ہماری آخرت کی کامیابی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا